قرآن حکیم میں 113 اور 114 ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 1891 اور 1892۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سے صحابی؟ عقبہ بن عامر۔ ان کا نام یاد رکھنا ہے، یہ بار بار آئے گا۔ یہ میں نام آپ کو کیوں یاد کروا رہا ہوں، آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، صحیح مسلم 1891 اور 1892، کہ آج رات مجھ پر ایسی دو صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ایسی صورتیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معوذتین ہیں۔ پھر آپ نے تلاوت کی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ آپ نے تلاوت کی۔ ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد میں 1462، سنن نسائی میں 5438۔ یہی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہا تھا، یعنی حضور کی خدمت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر رحمت جوش میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تجھے دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے کہا کہ پڑھ قل اعوذ برب الفلق، اور پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس۔ تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ تعلیم فرمائی تو میں کچھ زیادہ ایکسائٹ نہیں ہوا اس کو سن کے کہ یہ کون سی صورتیں، کچھ زیادہ فضیلت میں نے ان کی فیل نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا کہ میں زیادہ خوش نہیں ہوں، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، زیادہ خوش نہیں ہوا، ایکسائٹ نہیں ہوا، اور میں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے ان صورتوں کی فضیلت کو، یعنی باقیوں کے مقابلے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران فجر کی نماز میں یہی دونوں صورتیں پڑھی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور آپ نے سلام پھیرتے ہی کہا، اے عقبہ، تو نے کیسا پایا ان دو صورتوں کو؟ یعنی اب بھی تجھے یقین نہیں آئے گا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کر سورہ الفلق اور سورۃ الناس کو اپنی فجر کی نماز میں پڑھا ہے، تو اب بھی تجھے اس کی فضیلت کے اعتبار سے یقین نہیں آیا؟ مراد یہ، بلکہ ایک جامع حدیث اسی حوالے سے جامعہ ترمذی میں 2903 اور سنن نبی داؤد میں 1523 نمبر ہے۔ یہی عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد المعوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کروں، اور سورۃ الاخلاص بھی پڑھا کروں۔ یہ تینوں صورتیں میں ہر نماز کے بعد پڑھوں۔ عقبہ بن عامر جو ہے نا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کس طرح تعلیم فرما رہے ہیں، اور یہی بات ختم نہیں ہوئی۔ ایک اور حدیث ہے سنن نسائی میں 954 نمبر، اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے۔ یہی عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں قرآن میں سورہ ہود یا سورہ یوسف نہ پڑھوں فضیلت کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا، تم اللہ کے ہاں سورۃ الفلق سے بلیغ کوئی سورت نہیں پڑھ سکو گے، یعنی یہ صورتیں سورہ ہود یا سورہ یوسف بھی پڑھ لو، لیکن سورۃ الفلق کے مقابلے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب وہ کلائمیکس آ رہا ہے جناب اس کا، جو میرے لیے بہت حیران کن حدیث ہے، اور حالانکہ یہ مین سٹریم کی کتابوں میں تھی لیکن مجھ سے ابھی تک اوور لک ہوئی۔ میں وہ حیران کن حدیث اسی حوالے سے آپ کو بیان کر دوں۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2058، سنن نسائی میں 5496، سنن ابن ماجہ میں 3511۔ یقین کریں آپ وجد کر اٹھیں گے یہ حدیث سن کر، شیطان یہ حدیث نہیں سننے دے گا۔ یقین کریں جب سے میں نے سنی ہے یہ حدیث، میں نے پڑھی ہے، یہ 5-6 دن سے تو میرے دماغ کی کیفیت ہی بدلی ہوئی ہے۔ جو بندہ مجھے ملتا ہے نا، میں اس کو یہی حدیث سناتا ہوں، ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریر جنوں اور شریر انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے، ان کی طرف سے تکلیف سے، جادو ٹونا سے، ان کی طرف سے آنے والی پریشانیوں اور مصائب سے بچنے کے لیے، انسانوں اور جنوں دونوں کے،
اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب المعوذتین نازل ہو گئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دعائیں چھوڑ دیں اور صرف انہی دو صورتوں کو پکڑ لیا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اور کیا معمول ازمایا آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیا معمول کے ساری دعائیں چھوڑ کر یہی سب کو کفایت کرنے والی ہیں. رات کو سونے سے پہلے بھی آپ کو پتہ یہ 3 دفعہ پڑھتے تھے. اب وہ 3 حدیثیں ہیں، اسی حوالے سے میں اینڈ پہ بیان کر دوں. المعوذات کے حوالے سے آخری 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5016 اور 5017، مسلم میں 5714. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بسترے پر تشریف لے جاتے تو آخری 3 صورتیں المعوذات پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر ملا کرتے تھے جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا. اور جب آپ بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر پھونکتی اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو آپ کے ہی جسم پر پھیرا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں کو نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کیونکہ آپ کے ہاتھ تو پھر آپ کے ہاتھ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مسلم میں الفاظ حیران کن ہے 5714. یہ تحفہ لے جائیں آج کا، 5714 صحیح مسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آخری 3 صورتیں پڑھ کر دم ڈالا کرتے تھے. اور یہ تہاڈا مسئلہ حل ہو گیا. تو داڑھی دیکھ کے نا کسی کو کہتے ہیں جناب دم پا دیو. پائی جی دم آسان ترین دم ایک تو سورۃ الفاتحہ آپ پچھلی دفعہ سن چکے، آخری 3 صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے مریضوں کو، صحیح مسلم 5714، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو دم ڈالا کرتے تھے. رات کو سونے سے پہلے دیکھیں آپ نے جنوں سے پناہ دینی ہے، بچوں کو نظر بد سے دینی ہے. میں کہتا ہوں جی ایک ہی اس المعوذات کے وظیفے میں سارا پیکج آ گیا. کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل دعائیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. المعوذات آخری 3 صورتیں الحمدللہ. دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں 3575، سنن نبی داؤد میں 5082، سنن نسائی میں 5430. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ کرام سے کہ صبح اور شام 3 دفعہ المعوذات یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لیا کرو. تمہیں یہ ہر دکھ مصیبت اور پریشانی سے، ہر شے سے کافی ہو جائیں گی یہ 3 صورتیں. 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو. اسی لیے